زبان ہے، لیکن یہ پھر رو بھی پڑا، اپنی عوام پہ رویا ہے یہ ملا، اور کہتا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ بعض شہروں میں عید میلاد کے جلوسوں کے تقدس کو کے تقاضے برائی کے راستے جلوس کے تقدس کو بالکل پامال کر دیا گیا، جلوس تنگ راستوں سے گزرتا ہے، مکانوں کی کھڑکیوں اور وہاں ان سے نوجوان لڑکیاں عورتیں شرکائے جلوس پر پھل وغیرہ پھینکتی ہیں، اور شاید اصال ثواب کی نیت سے العیاذ باللہ اوباش نوجوان فوش حرکتیں کرتے ہیں۔ جلوس میں مختلف گاڑیوں پر فلمی گانوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، نوجوان لڑکے فلمی گانوں کی دھنوں پر ناچتے ہیں، اور نماز کے اوقات میں جلوس چلتا رہتا ہے، مساجد کے آگے سے گزرتا ہے، نماز کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اب مولوی یہ صاحب تجربہ ہے جو خود جلوس نکالتا ہے، اندر کی بات بتا رہا ہے کہ جلوس میں ہوتا کیا ہے، یہ سارا اندر کی حقیقت نہیں کیا جاتا۔ اس قسم کے جلوس میلاد النبی کے تقدس پر بدنما داغ ہیں، ان کی اگر اصلاح نہ ہو سکے تو ان جلوسوں کو فوراً بند کرنا چاہیے۔ اصلاح تو نہیں ہو سکتی اور بند تم نے نہیں کرنا، بند کرنا چاہیے، یہ خود چیختا ہے۔ آگے لمبی بات ہے، اس نے یہ بھی لکھا کہ یہ ہے بالکل بدعت۔ کہتا ہے علامہ سیوطی لکھتے ہیں، علامہ ابن حجر مکی سے میلاد شریف منانے کے متعلق پوچھا گیا، انہوں نے لکھا میلاد کا عمل اپنی اصل کے اعتبار سے بدعت ہے اور قرون ثلاثہ میں نہیں تھا، 3 زمانے صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانہ میں نہیں تھا۔ یہ 176 صفحہ ہے۔ اسی طرح اس پر 200 سے زیادہ مولویوں کی تصدیقیں ہیں۔ یہ رسالہ رسائل میلاد ہے، اس کو سیٹ کرو، رسائل میلاد، اور اس میں رسائل میلاد میں 35 مولوی وہ انہی کے، وہ صاحب لکھتے ہیں یہ میلاد کا عمل بدعت حسنہ ہے۔ اس کا صفحہ 41 پر یہی لکھا کہ میلاد کا عمل بدعت حسنہ ہے۔ پھر اس کے صفحہ نمبر 42 پر یہی لکھا، اور صفحہ 42 پر بھی لکھا میلاد بدعت حسنہ ہے۔ زرقانی کے حوالے سے لکھا میلاد بدعت حسنہ ہے۔ صفحہ 45 پر ابو ذرہ عراقی کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، اور اسی طرح آگے صفحہ 47 پہ پھر لکھا بدعت حسنہ ہے، 48 پہ پھر لکھا بدعت حسنہ ہے، 52 پہ پھر لکھا بدعت حسنہ ہے، 60 پہ پھر لکھا بدعت حسنہ ہے، اور صفحہ 175 پر لکھا ہے کہ فاقہانی امام کہتا ہے یہ بدعت مذمومہ ہے، یہ مذموم قسم کی بدعت ہے۔ یہ سارے اس کے حوالے، یہ رسائل میلاد مصطفیٰ اسی فرقہ کی کتاب، اور اس میں یہ سب لکھ رہے ہیں بدعت حسنہ، اور یہ رسائل میلاد النبی، اس میں بھی یہ کئی مقام پہ 11 علماء ان کے اپنی طرف سے لکھتے ہیں، صفحہ 64 اس پر، کہ یہ میلاد منانا، محفل میلاد یہ بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح 200 کے قریب حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ پیر کرم شاہ ہے بیرا شریف کا، ہم رینٹ والے خطیبوں کی بات نہیں کرتے، یہ ان کا ذمہ دار عالم ہے، اور اس کی کتاب ضیاء النبی ہے سیرت پر، اور اس ضیاء النبی کی دوسری جلد ہے، اور صفحہ اس کا 48 ہے، اور 48 صفحہ پر یہ پیر کرم شاہ نے یہ صاف لکھا ہے کہ میلاد منانا صحابہ تابعین تبع تابعین ان 3 زمانوں میں نہیں تھا، یہ نئی بدعت ہے، لیکن ہے اچھی بدعت، بدعت حسنہ ہے۔ آگے کہتا ہے اس کی ابتدا مظفر الدین اربلی بادشاہ نے کی، اور اربل موصل شہر سے کی۔ یہ ضیاء النبی ہے پیر کرم شاہ کی، اور بہت بڑا ان کا علامہ اور جسٹس اور بڑا مولوی ہے، اس نے بھی یہی کہا۔ اب وقت نہیں کہ میں ساری کتابیں آپ کے سامنے پیش کروں، ایک نمونہ میں نے دکھا دیا، جو دیکھنا چاہے 200 سے زائد علماء کے حوالے ان کے مولویوں کے، کہ محفل میلاد کیا ہے، بدعت ہے، لیکن ہے کیا، بدعت ہے۔ تو میں نے آپ کو کہہ دیا، اصل بنے گی یا نقل بنے گی؟ کیا بنے گی؟ ہاں، جو شروع میں نہیں آتے، جو تقریر نہیں سنتے، ان کو کیا سمجھ آئے گی؟
میری تقریر تب سمجھ آتی ہے کہ ابتدا سے بیٹھو، تب پتہ چلے گا۔ بدعت یہ نقلی دین ہے، جعلی دین ہے۔ اصلی دین وہ ہے جس پہ مہر محمد مصطفیٰ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مقیاس کیا ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ حرج بتاؤ، کہتے ہیں منع دکھاؤ، حرج کیا ہے؟ چلو تھوڑا سا سن لے، حرج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا حرج یہ ہے یوم تب یزو وجوہ، سورہ آل عمران، وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین اس آیت کا معنی کرتے ہیں قیامت کے دن کئی چہرے چمکتے ہوں گے، ان کے چہروں پہ نور ہوگا، اور کئی چہرے کالے سیاہ بن جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو چہرے چمکنے والے ہوں گے تب یزو وجوہ، یہ وہ چہرے ہوں گے جو سنت مصطفیٰ کے پابند ہوں گے، اور کچھ چہرے وہ ہوں گے جن پر کالی سیاہی ہوگی اور وہ چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ تسبد وجوہ، یہ وجوہ اہل البدع، یہ جو چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے، اللہ بدعتیوں کو سزا دے گا، اور ہر بدعتی کا قیامت کے میدان میں اللہ منہ کالا کر کے اٹھائے گا اور اس کا چہرہ سیاہ کر کے اٹھائے گا۔ حرج کوئی نہیں۔ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ اللہ تو قیامت کے دن منہ کالا کر دے گا۔ جیسے دنیا میں بھی بعض لوگوں کا اگر کوئی غلط کام کریں لوگ منہ کالا کرتے ہیں نا، گدھے پہ بٹھاتے ہیں اس کی بے عزتی کے لیے۔ ان بدعتی سب کو اللہ کالا منہ کر کے وہاں قیامت کے دن جہنم کے گدھوں پہ بٹھائے گا، اور جہنم کی سواریوں پہ جہنم جائیں گے۔ اور کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ ذرا سن، قرآن سورۃ الانعام ہے، اس کا آخر دیکھ لینا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، میرا محبوب پیغمبر، ان الذین فرقوا دینہم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو فرقے فرقے ہو گئے اور ٹولے ٹولے ہو گئے، فرماتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ صاحب الاحبا، صاحب البدع، یہ بدعتی ٹولہ جنہوں نے دین نقلی اختیار کیا، جعلی اختیار کیا، اور اس بنیاد پہ فرقہ واریت میں بٹ گئے، نقلی دین لے کر جعلی مصنوعی شریعت بنا کے چلے گئے۔ کیا فرق ہوگا؟ فرمایا میرا پیغمبر یہ جو پھوٹ گئے تیری سنت سے اور چلے گئے بدعتوں میں، لست منہم فی شیء، میرا پیغمبر آپ کا ان بدعتیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول کا اہل بدعت کے ساتھ کوئی تعلق یہ تھوڑا حرج ہے؟ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی نسبت کٹ جائے۔ ہم تو ہر گناہگار یہ امید رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب کرے، لیکن قرآن کہتا ہے میرا پیارا پیغمبر جو نقلی دین والا ہے اور تیری مہر کا خیال نہیں رکھتا، مہر محمدی کو نہیں دیکھتا، لست منہم فی شیء، میرا پیارا محبوب آپ کا نہ دنیا میں اس سے کوئی تعلق ہے نہ آخرت میں اس سے کوئی تعلق ہوگا۔ اور سن، فرمایا قل هل ننبئکم، سورۃ الکہف پہ، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرا محبوب ان کو کہہ دے هل ننبئکم، میرے محبوب کیا میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جن کی ساری محنت رائے گاں ہو گئی، سارے اعمال برباد ہو گئے اور ساری محنتیں ختم ہو گئی، حقارت ہو گئی، قیامت کے دن کوئی وزن کوئی ترازو نہیں قائم کیا جائے گا، ان کے پلڑے میں نیکیوں کا پلڑا ختم ہو گیا، نیکیاں کل عدم ہو گئی، اکثرین اعمالا، ان کی موڑی بھی ختم ہو گئی اور سارے اعمال برباد ہو گئے۔ یا اللہ کون؟ فرمایا وہ لوگ ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی محنتیں دنیا کی زندگی میں ان کے عمل ضائع ہو گئے، گم ہو گئے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ خیال کرتے رہے
کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ امام شاطبی نے الاعتصام میں لکھا اس سے مراد ہر وہ بدعتی ہے جو بدعت کو بدعت حسنہ سمجھتا ہے اور کہتے ہیں اچھی بدعت ہے، اللہ نے فرمایا وہ آدمی اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، وجہ یہ ہے عبادت تھی محمد مصطفیٰ کی غلامی کے اندر، عبادت تھی ادائے رسول کی پیروی میں۔ جب اس نے رسول اللہ کے مقابل اپنا نقلی دین چلایا، جعلی مذہب چلایا، اپنا 2 نمبر مذہب چلاتے ہوئے اس کو خدا کی رضا کا یہ معیار قرار دیا، پیغمبر کریم کے مقابل متوازی دین چلایا، مقابل دین چلایا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور اسی سے پیچھے فرمایا کہ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ترازو بھی قائم نہیں ہوگا۔ ترازو تو تب قائم ہو کہ ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں، دوسرے میں گناہ ہوں، اس کی نیکیاں تو ہیں نہیں، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ حرج تو نہیں ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا ان ھذہ صراطی مستقیما، ان ھذہ صراطی مستقیما، میرا محبوب کے ھذہ، جہاں پر امام قرطبی، مفسر قرطبی اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد صراط مستقیمی سے مراد پیغمبر کی سنت ہے۔ فرمایا آؤ میری سنت کے پیچھے چلو، اصلی دین کے پیچھے چلو، اور اصلی دین یہی ہے ھذہ، جس پہ میری تصدیق موجود ہے، مہر موجود ہے، اور فاتبعوہ، اسی کی پیروی کرو۔ لا تتبعوا السبل، لا تتبعوا السبل، فرقے فرقے دوسرے راہوں پہ مت چلو، دوسرے راستوں پہ مت چلو۔ سبل سبیل کی جمع ہے، دوسرے راستے اختیار نہ کرو۔ آؤ میں محمد کے نقش قدم پہ چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اگر مجھے چھوڑ کر دوسرے رستوں پہ چلو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو سبیل السنہ ہے، منہاج السنہ ہے، پیغمبر کی غلامی کا راستہ ہے، اس سے بھٹک جاؤ گے اور بدعتوں پہ چل کے کبھی جنت کی شاہراہ تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ حرج ہے یا کوئی نہیں؟ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ یہ پورا قرآن بھرا ہے۔ اگر تیری مرضی کا دین ہوتا، مولویوں پیروں کی مرضی کا دین ہوتا، تو حضرت محمد مصطفیٰ کو پھر بھیجنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے محمد کریم کو بھیجے اس لیے ہے کہ ہر رسم کو ختم کر دے، ہر ایک کے طریقے کو مٹا دے، سارے طریقے ختم، اب ایک ہی طریق چلے گا۔ کلو طریقت مسدودۃ سوا طریقت محمدی، اللہ نے اپنی طرف آنے والے، اپنے قرب و رضا حاصل کرنے کے سارے راستے بند کر دیے۔ راستہ یہودیت کا بھی چل رہا تھا، عیسائیت کا بھی چل رہا تھا، رہبانیت کا بھی چل رہا تھا، مولویت کا بھی چل رہا تھا، پیروں کا بھی چل رہا تھا کہ رب کیسے ملے گا، رب کا قرب کیسے ملے گا، اللہ کا وہ محبت اور اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی۔ بڑے راستے تھے، بڑے طریقے تھے، اللہ نے فرمایا سارے طریقے بند ہو گئے۔ یہودیت کا طریقہ بند، عیسائیت کا طریقہ بند، رہبانیت کا طریقہ بند، سارے راستے بند کر کے ایک ہی موٹر وے رکھا ہے، ایک ہی شاہراہ رکھی ہے، اور اس شاہراہ کا نام ہے صراط مستقیم۔ تو فرمایا فاتبعوہ، اب اگر کوئی جنت آنا چاہتا ہے تو محمد عربی کے قدموں پر چلے گا اور انہی کے نقشے پر چلے گا، اور اسے ثابت کرنا ہوگا کہ جو میں عبادت کرتا ہوں اس عبادت پہ پیغمبر کریم کی مہر لگی ہے یا نہیں، پیغمبر کے صحابہ میں یہ عبادت تھی یا نہیں۔ اگر عبادت اپنی طرف سے کی تو پھر کیا التزام، وہ بنے گا بدعتی، اور بدعتی سب سے بڑا گستاخ رسول ہے۔